بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے مغل سلطنت کی طاقتور ملکہ نور جہاں کی داستان۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسی ہی عورت کی زندگی پر ہے جسے برصغیر کی تاریخ کی سب سے طاقتور اور بااثر ملکہ کہا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک بادشاہ کی بیوی ہی نہیں بلکہ خود ایک حکمران کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کا نام ہے نور جہاں۔ نور جہاں کا اصل نام مہرالنساء بیگم تھا۔ وہ 1577 عیسوی میں قندھار میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد مرزا غیاث الدین بیگ ایک فارسی النسل، تعلیم یافتہ اور باوقار شخص تھے جو غربت کے باعث ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے اور ہندوستان میں آ کر وہ اکبر بادشاہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور رفتہ رفتہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ بچپن ہی سے مہرالنساء نہایت ذہین، خوش گفتار اور حسین تھی۔ ان کے والدین نے انہیں ادب، شاعری اور فنون لطیفہ کی تعلیم بھی دی۔ نوجوانی میں مہرالنساء کی شادی ایک ایرانی سردار علی شیر افغن سے ہوئی۔ شیر افغن مغل دربار سے وابستہ ایک بہادر سردار تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند سال بعد شیر افغن ایک جھڑپ میں مارا گیا اور مہرالنساء بیگم بیوہ ہو گئیں۔ اس وقت وہ دربار اکبری میں محل کی خواتین کے درمیان رہنے لگیں۔ یہی وہ وقت تھا جب جہانگیر شہزادہ سلیم نے پہلی بار ان کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے سنے تھے۔ 1611 عیسوی میں بادشاہ جہانگیر نے مہرالنساء سے شادی کی۔ جہانگیر نے ان کا نام بدل کر نور جہاں رکھ دیا، جس کا مطلب ہے دنیا کی روشنی۔ اس شادی نے نور جہاں کو براہ راست مغل سلطنت کی سب سے طاقتور خاتون بنا دیا۔ جہانگیر ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ میرے لیے سلطنت کی روشنی بھی نور جہاں ہی ہے۔ جہانگیر عیش و آرام میں زیادہ وقت گزارتے اور سلطنت کے معاملات اکثر نظر انداز ہو جاتے۔ یہی وہ وقت تھا جب نور جہاں نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور انتظامی صلاحیت سے سلطنت کو سنبھالا۔ شاہی فرمان نور جہاں کے نام سے جاری ہوتا تھا، سکے نور جہاں کے نام پر ڈھلتے تھے۔ سلطنت کی اہم تقرریاں اور فیصلے وہ خود کیا کرتی تھیں۔ کئی بڑے سردار اور درباری ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ لیتے۔ اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ جہانگیر کے دور میں اصل حکمران پردے کے پیچھے ملکہ نور جہاں ہی تھی۔ نور جہاں کو فنون لطیفہ اور تعمیرات سے بے پناہ شوق تھا۔ انہوں نے کئی شاندار باغات اور عمارتیں تعمیر کروائیں۔ لاہور کے شاہدرہ کے باغات، آگرہ کے بعض مقبرے اور محل اور کئی شاندار عمارتیں ان کی سرپرستی میں تعمیر ہوئیں۔ وہ خود بھی شاعرہ تھیں۔ ان کے اشعار فارسی ادب میں مشہور ہیں۔ نور جہاں نے اپنے خاندان کو بھی طاقتور بنایا۔ ان کے والد مرزا غیاث الدین بیگ کو اعتماد الدولہ کا خطاب ملا اور وہ سلطنت کے سب سے بڑے وزیر بنے۔ ان کے بھائی آصف خان اور بھتیجی ممتاز محل بھی دربار میں اہم مقام تک پہنچے۔ ممتاز محل ہی وہ خاتون ہیں جن کے نام پر بعد میں شاہجہاں نے تاج محل تعمیر کروایا۔ جہانگیر نور جہاں پر اس قدر مہربان تھے کہ ان کے بغیر زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جہانگیر بیمار ہوتے تو نور جہاں خود ان کی خدمت کرتیں اور سلطنت کے تمام فیصلے اپنی سمجھ بوجھ سے کرتی تھیں۔ دربار میں اکثر کہا جاتا تھا کہ جہانگیر بادشاہ ہے مگر اصل حکمران نور جہاں ہیں۔ 1627 عیسوی میں جہانگیر کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سلطنت میں تخت کے جھگڑے شروع ہوئے۔ نور جہاں نے کچھ عرصہ سیاسی اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی طاقت کم ہوتی گئی۔ انہوں نے باقی زندگی لاہور میں گزاری۔ ان کی رہائش شاہدرہ میں تھی۔ وہ عبادت اور سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ 1645 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں لاہور کے شاہدرہ میں جہانگیر کے مقبرے کے قریب دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ نور جہاں کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عورت صرف خاندان یا محل کی زینت نہیں بلکہ سلطنتوں کی قسمت بدلنے والی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ذہین، بہادر، باوقار اور فیصلہ ساز خاتون تھیں۔ ان کی مثال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت تعلیم و شعور کے ذریعے معاشرے میں طاقتور کردار ادا کر سکتی ہے۔ اصل طاقت حسن میں نہیں بلکہ عقل اور فیصلے کی صلاحیت میں ہے۔ ناظرین، یہ تھی مغل سلطنت کی سب سے بااثر ملکہ نور جہاں کی مکمل داستان۔ ان کی زندگی آج بھی تاریخ کے اوراق میں ایک روشن مثال ہے۔